أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعلیٰ ہے جی، مکی سورت ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو اعلیٰ ہے، بلند ہے، علی سے ہے اعلیٰ۔ علی کہتے ہیں بلند کو، اور اعلیٰ مبالغہ ہے، سب سے بلند۔ تو جو سجدے میں ہم تسبیح کرتے ہیں نا، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب، کیا فسوا، اور پھر درست کر دیا۔ ہر چیز تخلیق کی اللہ نے، اور پھر اس کو برابر کیا، درست کیا، یعنی کہ اس چیز کو، ہر مخلوق کو ویسا بنایا جیسے اسے ہونا چاہیے۔ تو ہر مخلوق اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے تخلیق کی گئی۔ تو ہر ایک مخلوق کی بناوٹ، اب پرندوں کو ہی دیکھیں، اللہ پاک ان کو چونچے دی ہیں، ہے نا؟ کسی کی چونچ چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے۔ جو وڈ پیکر ہے، آپ دیکھیں وہ ترخان چڑیا، اس کی اتنی تیز چونچ ہے کہ وہ موٹے سے موٹے درخت کے تنے کو کھوکھلا کر لیتے، ماشاء اللہ۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ جو مخلوق جہاں رہ رہی ہے، جیسی ہے، اللہ نے اس کو اس کے مطابق کر دیا۔ اب دیکھیں جو اونٹ ہے، اس سے صحرا میں سفر کرنا، تو اللہ نے اس کے معدے کے اندر ایک علیحدہ واٹر بیگ لگا دی، جس میں وہ کئی لیٹر پانی، 3 سے 4 لیٹر پانی سٹور کر سکتے۔ تو جب لمبے سفر پر جانا ہو نا، تو اونٹ کو 3 4 دن پیاسا رکھتے ہیں۔ وہ جب زیادہ پیاس پر آ جاتا ہے تو پھر اس کو پانی پلاتے ہیں، پھر وہ ڈھیر سارا پانی پیتا، اتنا پیتا ہے کہ اس کا وہ واٹر بیگ بھر جاتا ہے۔ پھر وہ سفر میں جب پانی نہیں ملتا نا، تو اونٹ نہیں مرتا، وہ والا پانی اس کا باڈی یوز کرتی۔ اسی طرح اونٹ کی 3 پلکی ہوتی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ 3 پلکی ہوتی ہیں اونٹ۔ تو اس کی اوپر ایک پلکیں جو ہیں، اوپر ایک سیٹ نظر آتے ہیں، نیچے والی جو ہے نا انویزیبل ہوتی ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے۔ تو ایک جو ہے نا وہ جھالر کی طرح اس کی آنکھ کو کور کرتی ہے، دوسری بھی، ہمیں صرف تیسری نظر آتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ صحرا ہے نا، ریت ہے، ریت اڑے گی آنکھوں میں جائے گی، تو اللہ نے اس کی اتنی پلکیں بنائی ہیں کہ اس کی آنکھوں کی حفاظت رہتی ہے۔ شان ہے اللہ کی۔ جی جی بالکل دیکھیے۔ اونٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اونٹ کی 3 پلکیں ہوتی ہیں، 3 لیئرز ہوتی ہے پلکوں کی اونٹ کی۔ آپ جب دور سے دیکھتے ہیں، عام دیکھتے ہیں، تو صرف ایک لیئر نظر آتی ہے، نیچے والی 2 جو ہوتی ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس سے صحرا میں چلنا ہوتا ہے نا، تو ریت اڑتی آنکھوں میں پڑتی ہے، تو اس کو تو آپ چشمہ نہیں لگا سکتے، تو اللہ نے اس کو نیچرلی لگایا۔ وہ پلکیں ہوتی بھی بڑی ہیں، لمبی ہوتی ہیں، کہ وہ اس کی آنکھ کو کور کرتی ہیں، مگر وہ ٹرانسپیرنٹ۔ یہ جو پلکیں ہیں ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں، لمبی ہوتی ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں۔ لمبی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی آنکھ کو کور کر سکے، اور ٹرانسپیرنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ رستہ دیکھ سکے۔ اگر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگی پھر وہ رستہ کیسے دیکھے؟ اور یہ 2 لیئرز ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو اس طرح نظر نہیں آتی، وہ پاس سے آ کے دیکھو تو پھر پتہ لگتا ہے۔ تیسری پلکیں نارمل ویوڈ ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اونٹ کے ہونٹ کیوں ایسے ہوتے ہیں نا ایسے ابلے ابلے سے ہونٹ، بدنما سے سخت؟ کیونکہ اس نے کھانے ہوتے ہیں ببول کے پتے، وہ صحرا کا جانور ہے نا، اس کو شیشم تھوڑی ملنا ہے کھانے کے لیے، اس کو ملنا ہے ببول۔ تو ببول کے کانٹے کون نکالے گا اس کے لیے؟ اس کے ہونٹ اتنے سخت ہوتے ہیں،
اور اس کے دانت اتنے سخت ہوتے ہیں، اور اس کی زبان بھی بہت، اس کی زبان کے اوپر نا ٹیکسچر ہوتا ہے ہارڈ، وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ کانٹے چبا کے کھا جاتا مزے سے، اسے پتا بھی نہیں چلتا۔ اب آپ اندازہ کریں ہمارے ہاتھ میں کیسے چبھتا ہے کانٹا، تو ہمارے ہاتھ کی اسکن سے اس کی زبان زیادہ ہارڈ ہوتی ہے، اس کے ہونٹ زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں، کھاتا ہے وہ آرام سے۔ تو اللہ نے جس چیز کو بنایا اس چیز کی ضرورت کے مطابق اس کو تخلیق کی۔ آپ کسی پرندے کو، کسی جانور کو دیکھیں، اللہ نے جیسی اس کی زندگی ہے ویسی چیزیں دے دی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو ولچرز ہیں، گدھ، ان کے معدے میں تیزاب جو پیدا ہوتا ہے، ہر انسان، ہر زندہ چیز کے معدے میں تیزاب بنتا ہے، اسی کی وجہ سے کھانا ہضم ہوتا ہے نا۔ اسی لیے جو ہم کہتے ہیں کھانا اگر کھایا اور ڈکاریں آنی شروع ہوگی تو ہم کہتے ہیں تیزابیت ہو گئی ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ معدے کا ایسڈ جو ہے وہ زیادہ بن رہا ہوتا ہے کسی سبب سے جو ہمیں تکلیف دے رہا ہو، لیکن ہم سب کے پیٹوں میں HCl ہائیڈرو کلورک ایسڈ بنتا ہے، ورنہ ہم لوگ کھانا ڈائجسٹ کر سکتے۔ تو جو گدھ ہے اس کے معدے میں اتنا اسٹرانگ ایسڈ بنتا ہے کہ وہ پوری ہڈی، ایک تو پوری ہڈی آپ جیسے لمبی ہڈی اس کو دیں گے نا وہ کھا جائے گا، پوری ہڈی کھا جائے گا، توڑ کے نہیں کھاتا، وہ منہ میں ڈالتا ہے کر کے اندر لے جاتا۔ اور اس کے معدے میں اتنا اسٹرانگ ایسڈ ہوتا ہے کہ وہ ہڈیاں ہضم کر لیتا۔ کتا ہڈیاں کھاتے نہیں ہیں، وہ چاٹتے ہیں، کھیلتے ہیں، اس کا ریزہ ریزہ اتار لیتے ہیں، چاٹ چاٹ کے اس کو چٹا سفید کر دیتے ہیں، لیکن کھاتے نہیں ہیں۔ اور اگر مکھ والی ہڈی ہو اور بہت مضبوط دانتوں والا کتا ہو تو توڑ کے مکھ شک بیچ میں سے نکال کے کھا لیتے ہیں، ہڈی نہیں کھاتے۔ ہڈی تو کھلونا ہے ان کو۔ لہٰذا اگر کسی کا پیٹ ہو نا کتا، تو آپ دیکھیں کہ وہ لون میں ہوگا نا تو اس نے لون میں جگہ جگہ ہڈیاں دبائی ہوگی، ہاں، وہ جگہ جگہ سے ہڈیاں نکلیں گی۔ تو کتے ہڈی کھاتے نہیں ہیں، ہڈی چوستے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، وہ ان کی محبوب، ہاں ہڈی کے پیچھے للچاتے بہت ہیں۔ جانور ہے نا، اللہ نے بنایا ایسا ہے اس کو۔ لیکن جو گدھ ہے وہ پوری ہڈی کھا جاتا ہے بغیر چبائے، گلپ کر کے کھا جاتا ہے، اور اس کا معدہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ ہڈی ہضم کر جاتا۔ تو آپ دیکھیے کہ جو گدھ ہیں اللہ نے بنایا ہی ان کا مقصد ہی یہی ہے۔ ویسے تو ہم بڑا برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں، اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے، ورنہ تو ہمیں سمیٹنا مشکل ہو جائے کہ جو ڈیڈ باڈیز ادھر ادھر پڑی رہ جائیں، جانوروں کی، اللہ نہ کرے انسانوں کی بھی، تو پھر وہ ان کو کھا جاتے ہیں، تو ہمارے لیے نیچرلی ڈسپوز آف کر دیتے ہیں ان باڈیز کو۔ تو یہ تو سسٹم ہے، وہ تو رضاکار ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، تو وہ آتے ہیں کھاتے ہیں، تو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں تو وہ پھر ان کی ہڈیاں بھی کھا جاتے ہیں، تبھی تو تعفن نہیں پھیلتا۔ یہ بہت بڑا نظام ہے اللہ کریم کا۔ تو آپ دیکھیے اللہ نے ان کو ویسا ہی بنایا، ویسے ہی وہ ہر چیز کو ویسا بنایا ہے اللہ پاک نے جیسی اس کی ضرورت تھی۔ تو یہی ہے خلق فسوی، پہلے اس نے پیدا کیا پھر درست کر دی۔ انسانوں میں آپ دیکھ لیں ہماری ساخت نسبتاً مختلف ہے، پہاڑی علاقوں والوں کی ساخت مختلف ہے، اور یورپینز کو آپ دیکھیں، وہ ان کا رنگ، ان کے بال ڈفرینٹ ہیں، اور جو افریقن ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ کیوں ہے سب ڈفرینٹ؟ فرق کیوں ہے؟ اپنے اپنے ماحول کے مطابق اللہ نے صلاحیت دے دی۔ اب افریقہ میں یورپین اسکن کے ساتھ کون گزارا کر سکتا ہے وہاں کی دھوپ میں، وہاں کے حالات میں؟ تو اسی طرح ہر کسی کو اللہ نے ویسا بنا دیا، ویسی خوبیاں دے دی جیسی درکار تھی، ماشاء اللہ۔ آپ دیکھیں جو ہمنگ برڈ ہے، اتنی چھوٹی سی چڑیا ہے، اتنی چھوٹی سی، بڑی خوبصورت، اور وہ جو ہے نا شکاری پرندوں کا اس کو بڑا خطرہ رہتا ہے کیونکہ بڑی معصوم سی ہے، اتنی سی منی سی، تو پھر اللہ نے اس کو کیا صلاحیت دی ہے،
وہ رکتی نہیں ہے، وہ اڑتے اڑتے لٹک کے نا کھا پی لیتی ہے. یعنی کہ جیسے انگور لگے ہوئے ہیں نا، تو کبھی آپ صبح آ کے دیکھیں یا شام میں آ کر دیکھیں، تو جب لگے ہوتے ہیں تو وہ ڈھیروں آتی ہیں ماشاءاللہ. اور وہ ایسے نا انگوروں کے گچھوں کے ساتھ ہینگ ہو کر پار ان کے چل رہے ہیں، اسٹاپ نہیں ہوئی. وہ انگوروں کے گچھوں کے ساتھ ہینگ ہو کر چوستی ہیں، اور ہلکی سی آہٹ ہوتی ہے نا، وہ پہلے ہی اڑ رہی ہیں، وہ خالی انگور چھوڑتی اور گئی. اچھا، اللہ نے ایک اور صفت دی ہے، وہ جس طرح فارورڈ اٹھ سکتی ہے وہ بیکورڈ بھی اٹھ سکتی ہے. اگر کسی نے سامنے سے اٹیک کر دی وہ بیکورڈ بھاگ جائیں گی، کیونکہ اللہ نے ان کو چھوٹا بنایا ہے. تو پھر اللہ نے ان کو حفاظت کا یہ ہنر دے دی. وہ جتنی تیزی سے فارورڈ اٹھ سکتی ہے اتنی تیزی سے بیکورڈ اٹھتی ہے. اللہ کی شان ہے. پرندوں میں چھوٹی ہے، سب سے چھوٹی ہے. تو پھر ظاہر ہے چھوٹے کو سارے آسانی سے حملہ کر سکتے ہیں، تو اللہ پاک نے اس کو پھر صفت دے دی ہے. کوئی حسین کلر ہوتے ہیں اس کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین. کس کس کی بات کریں، ایک سے ایک چیز. آپ دیکھیں الو، اللہ نے اتنا ہمارا خیال رکھا ہے. پرندوں کے اڑنے کی آواز آتی ہے، کوئی بھی پرندہ ہو، کبوتر وغیرہ، تو ایسے ان کے پروں کی ساؤنڈ ہوتی ہے. الو کے اڑنے کی آواز نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی. سائلنٹ، ہر طرح سے تجربہ کر کے دیکھا گیا ہے، لیکن کسی بھی طرح سے کوئی آواز ہے ہی نہیں اس کے اڑنے کی. کیوں؟ اس کی فلائٹ رات میں ہے نا. تو اللہ پاک نے خاموشی کا پورا اہتمام کیا. اور حالانکہ الو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بالکل سائلنٹ. ان کے فیدرز اتنے سینسیٹیو رکھے ہوئے، بالکل آرام سے جائیں گے، اڑیں گے. محسوس نہ ہو کہ کوئی چیز آ رہی ہے. اور چونکہ اللہ نے ان کو رات کے لیے بنایا ہے، اور رات میں باہر نکلتے ہیں، ان کی آنکھیں بہت سینسیٹیو ہیں، وہ اندھیرے میں دیکھ لیتے ہیں. تبھی وہ دن میں نہیں نکلتے، روشنی سورج کی نہیں بیئر کر سکتے. وہ تو اندھیرے میں ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم روشنی میں دیکھتے ہیں. تو پھر سورج کی روشنی کو کتنی تکلیف دے گی، اس لیے وہ دن میں نہیں نکلتے. ہم نے نحوست کی کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. وہ رات میں نکلتے ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے ایسا. ان کی آنکھیں بہت تیز ہیں، ان کی آئی سائٹ بہت تیز ہے. تو اللہ نے جس کو جہاں رکھا اسے اس کے مطابق صلاحیت دی. یہ اللہ کی شان ہے. والذی، یہ وہ رب ہے جس نے قدرا، اندازہ مقرر کیا، فہدا، اور پھر ہدایت عطا کی. قدرا کا مطلب ہے تقدیر مقرر کرنا. تقدیر کیا ہے؟ مقدار سے ہے، کسی چیز کو ڈیسائیڈ کر دینا. تو اللہ نے تقدیر لکھ دی نا سب کی، کس نے کہاں پیدا ہونا ہے، کہاں جینا ہے، کہاں مرنا ہے، کہاں دفن ہونا ہے، زندگی کتنی ہوگی، پیسہ کتنا ہوگا. یہ موٹی موٹی باتیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں. پھر شکل صورت کیسی ہوگی، یہ بھی اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا. اور باقی چیزیں ہم پر چھوڑ دی. رزق کیسے کمائیں گے، شادی کہاں کریں گے، پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، زندگی کن کاموں میں گزاریں گے، چھوڑ دیا ہمارے اوپر. اور پھر فاہدہ، اس کی ہدایت دے دی. یہ بتا دیا صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے. صحیح غلط کا جانوروں کو بھی پتا ہے، جانور بھی جانتے ہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. لہذا پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کے پیٹس ہیں نا، کبھی آپ نے رکھے ہوں گے، کوئی بلی رکھی ہوئی ہے. کتے تو خیر بہت ہی سمجھدار ہے نا، بلی کم سمجھدار ہے. اس کے باوجود وہ کوئی نقصان کر دے نا، فوراً جا کے بیڈ کے نیچے گھس جائے گی. وہ چڑھی شیلف کے اوپر چڑھی، اس نے کچھ گرا دیا، اس کو پتا ہے مجھ سے گر گیا، اس نے ایک چھلانگ لگانی اور بیٹھ کے وہ اس کونے میں جا کر بیٹھے جہاں اس کو پتا ہے میرا مالک نہیں پہنچ سکتا، اب غلطی ہو گئی ہے مجھ سے. نہیں نکلتی، پھر وہ گھنٹوں گھسی رہے گی. جب اس کو ہوگا کہ اب کوئی آواز نہیں آ رہی، اب اتنا ٹائم گزر گیا، ان کا بھی بایولوجیکل کلاک ہوتا ہے، اب اتنا وقت گزر گیا، اب کچھ نہیں ہوگا، پھر نکل کر آئیں گے. کہ ان کو بھی پتا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اب غلطی ہو گئی، اب اس کو سدھار تو نہیں ہو سکتے، تو پھر چھپ جاتے ہیں. ان کو بھی غلط اور صحیح پتا. تو کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں غلط کہاں صحیح؟ ہم سب کو پتا ہے. بس یہ ہے کہ ہم اپنے لیے یا تو جواز بنا لیتے ہیں، یا ہماری سستیاں ہمیں تنگ کرتی ہیں. ابھی صبح ہی ہم کلاس میں بات ہو رہی تھی، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اللہ ان کو شفا دے، ان کو نا
शुगर डायग्नोज हुई है। तो बड़ी परेशान, कहती है टीचर बड़ी परेशान हूँ, बड़ी परेशान हूँ। मैं कहा परेशानी की क्या बात है, कोई अब तो मैंने कहा ये आम हो गया, तो परहेज करे। कहती है परहेज ही तो मुझसे नहीं होता। तो मैंने कहा क्यों, मुंह नहीं बंद किया जाता? तो वो बहुत, उनके घर में फास्ट फूड बहुत है। तो टीचर कैसे कैसे, मैंने कहा सबसे पहले तो मैंने कहा कोका कोला छोड़े ना। कहती है नहीं छूटती। मैंने कहा अल्लाह के हुक्म पर मोमिनों ने शराब छोड़ दी थी एक लम्हे में, आपसे कोका कोला नहीं छूटती। यानी कहने का मकसद वो, उससे हम हंस रहे थे, क्लास में सुबह बात हो रही थी तो हंस रहे थे। मैंने कहा कि ये कोई आला जुमला नहीं है, आप नफ्स के गुलाम हैं कि आप एक बोतल नहीं छोड़ सकते डॉक्टर के कहने पे। तो इस इतने हम लोग गुलाम हुए थे। कहने का मकसद ये है, हम सबको हर एतबार से पता है अच्छे बुरे की मुख्तलिफ शक्लें हैं ना, कि मेडिकली क्या अच्छा है क्या बुरा है, अखलाकी एतबार से क्या अच्छा है क्या बुरा है, समाजी एतबार से क्या अच्छा है क्या बुरा है, पैसों के एतबार से क्या अच्छा है क्या बुरा है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक क्या अच्छा है और क्या बुरा। हम सबको सब बातों का पता है, मगर पता होना और करना ये दो अलग अलग। जैसे वही बात है, हम सबको पता है कि हम मोटे क्यों हो रहे हैं, मगर हम अमल नहीं करते ना। हम सबको पता है कि अगर मैं बहुत शुगर कंटेंट लूंगी तो शुगर हो जाएगी, सबको पता है। यानी बहुत तली हुई चीजें खाऊंगी तो मुझे हाई बीपी हो जाएगा, ये वो बातें जो सबको सब बातें पता है। लेकिन उसके बावजूद हम उन बातों को वैल्यू नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम करना नहीं चाहते। तो ये जो बातें हैं हमारी अपनी सुस्तियों की वजह से, मैं हूं आप हूं हम सब। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने सबके लिए जो फैसले करने थे वो कर दिए। फैसले मेन चीजों में हुए कि कौन कहाँ पैदा होगा, मरेगा कब, जिंदगी कितनी होगी, कहाँ मरेगा, अमीर होगा या गरीब होगा, आजमाइश किस तरह से आएगी, ये बातें लिखी जा चुकी हैं। लेकिन वो पैसा किस काम से कमाएगा, वो तालीम हासिल करेगा नहीं करेगा, फसादी होगा या साले होगा, वो किस तरीके से जिंदगी गुजारेगा, शादी करेगा नहीं करेगा, बच्चे पालेगा नहीं पालेगा, शराबी होगा नेक होगा, क्या, वो सब हमने डिसीजन सूट करने हैं। तो अल्लाह कहते हैं बेसिक फैसले मैंने कर दिए, बाकी अच्छे बुरे की हिदायत तुम्हें दी थी। आपने कुरान ना पढ़ा हो, आप ना जानते हो, तब भी बेसिक अच्छी बुरी बातें तो सब जानते हैं ना। सबको पता है कि झूठ बोलना बुरा है, सच बोलना अच्छा है, बददयानती गुनाह है और दयानतदारी सही है। ये वो बातें हैं जो यूनिवर्सल है, इसमें हिंदू मुस्लिम की भी कोई कैद नहीं है। हर दिन यही बताता है, चाहे वो कोई सा भी, यानी कि हिंदुओं जैसा गया गुजरा दीन ही क्यों ना हो, उनमें भी सत्य में वजेता की कहानी चलती है। और जो सही है कि सच में कामयाबी, जो हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, अस्सिद्कु युंजी, ये वही एग्जैक्टली संस्कृत कहावत है, बन जाती है कि सत्य में विजेता, सत्य सच बोलोगे कामयाब हो जाओगे, यही हदीस है। इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे से ली गई है, नहीं नहीं, बिल्कुल एक दूसरे से नहीं ली गई। बात ये कि यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, हर कौम के नबियों ने कभी ना कभी बताया है। लिहाजा पूरी दुनिया में अखलाकी खूबियां एक ही हैं और अखलाकी खामियां भी एक ही, मगर हम नहीं अपनाते। तो अल्लाह कहते हैं मैंने सबको हिदायत दे दी है क्या करना है क्या नहीं करना। वल्लजी अखरजल मरआ, वही रब है जिसने चारा निकाला, फजअलहु गुफाअन अहवा, और फिर उसे स्याह कूड़ा करकट बना दिया, खुशक कर दिया उसको, काला। यानी अल्लाह कहते हैं फसलें उगती हैं फिर कटती हैं, तो उनको चूंकि हम काट कर प्रोसेस कर लेते हैं तो कम देखते हैं। जो चारा वगैरह खुद बखुद उगाता है, या वैसे पट्टे शट्ठे उगते हैं, अगर उनको काटे ना तो क्या होगा कि वो लगे लगे आहिस्ता आहिस्ता पीले हो जाएंगे, पीले से काले हो जाएंगे, काले से फिर वो रेजा रेजा होकर हवा में बिखर कर खत्म हो जाते हैं। तो प्रोसेस है ना। फिर अगली दफा बगैर किसी बीज के वही खुद पौधे फिर उगाते। अल्लाह का निजाम है बनाया हुआ। तो असल में ये भी अलामत है कि जैसे पौधे खत्म होते हैं फिर उगते हैं, हम भी दोबारा खड़े किए जाएंगे। सनुकरियु का अफला तांसा, अनकरीब हम आपको पढ़ा देंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे, इल्ला सिवाय उसके माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे। अल्लाह पाक फरमा दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अनकरीब आपको कुरान पढ़ा देंगे और आपको कुरान कभी नहीं भूलेगा। ये बात सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है जी, हमारे लिए नहीं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قرآن کے حفاظت کیا کرو، قرآن بھاگنے میں اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے، یعنی اگر اونٹ کو چھوڑ دو گے اونٹ بھاگ جائے گا، وہ کسی کا بھی اٹیچ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کو نہیں ریپیٹ کرو گے نا تو قرآن بھی بھاگ جائے گا جیسے اونٹ بھاگ جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی تیز۔ تو قرآن کو پڑھنا اور یاد رکھنا پڑتا ہے۔ ویسے تو ہر کتاب کے ساتھ ہی یہی ہے، آپ نے جو بھی سبجیکٹ پڑھا ہو، سائنس پڑھی ہو، میتھس پڑھا ہو، ہوم اکنامکس پڑھی ہو، جو بھی آپ کا سبجیکٹ رہا ہو، اب آپ کو یاد ہے اس میں سے کچھ بھی یاد نہیں؟ کوئی بات کرنے کہتے ہیں ہاں ہم نے ایسا پڑھا تھا، کیونکہ ہم ان ٹچ نہیں رہے، بھول بھال گئے۔ اچھا جو بہنیں جاب کر رہی ہیں، ٹیچنگ کر رہی ہیں، ان کو دیکھیں وہ سب کچھ یاد ہے کیونکہ وہ پڑھ رہی ہیں۔ تو ویسے تو ہر کتاب کا یہی پروسیس، تو قرآن کا خصوصیت سے، تو قرآن کو پھر پڑھتے رہیں، ریوائز کرتے رہیں۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ جانتا ہے وہ سب جو تم دکھاتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، یعنی جو ظاہر ہے یا پوشیدہ، اللہ سب جانتا ہے۔ کیا ہمارے اعمال ہم اعلانیہ کریں یا چھپ کر کریں، اللہ کو سب پتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے تقدیر بھی کس کو پتا ہے؟ اللہ کو۔ کیا ہو گیا ہے، کیا ہونے والا ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ، اسے ہر بات پتا ہے۔ تو یہی چیز اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ ابھی بڑی ایک لطیف سی بات ہے مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ الیکشن سے پہلے ہمارے حکمران، حکومتی ارکان جو ہیں وہ ٹرمپ کے خلاف کافی بول رہے تھے، کیونکہ ٹرمپ نے پاکستانیوں سے ووٹ لینے کے لیے، وہاں جو امریکہ میں پاکستانی ہیں، کہا کہ اگر میں حکومت میں آ گیا تو میں عمران خان کو سپورٹ کروں۔ ہو گیا جو بھی، اسی بنا پر پاکستانیوں نے اسے وہاں سپورٹ کیا۔ حکومت دینے والی اللہ کی ذات ہے جی، ٹرمپ کیا کرے گا؟ لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہی ہوں کچھ اور ہے۔ اب ٹرمپ جیت گیا، تو وہ سارے ٹویٹس وغیرہ ڈیلیٹ کروائے گئے نیٹ پر سے۔ تو اس بات پر بڑا ہنس رہے ہیں سارے، سب ہاں، وہ باقاعدہ ڈیلیٹ کرائے، وہ کلپس، وہ ٹویٹس، وہ سب ڈیلیٹ کرائے۔ تو اس پر بہت زیادہ ہنس رہے ہیں سب ہنس رہے ہیں، یعنی آپ کے اینکرز اور تبصرہ نگار اور سب مذاق اڑا رہے ہیں۔ مذاق کیوں اڑائیں گے اور کیا اڑائیں گے؟ تو ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں سوچتے تھے۔ میں وہی سوچ رہی تھی، میں کہ ان کو کتنا ڈر ہے ٹرمپ کا، کیا وہ گورنمنٹ میں آگے ہے تو ظاہر ہے کل کو سامنا ہوگا، اور اگر اس نے یہ پوچھ لیا، نہیں نہیں چھوڑو چھوڑو، اس نے کیسے کہنا ہے؟ وہ عمران خان صاحب سے پوچھا گیا تو عمران خان نے کہا کہ میں اب اللہ کے فضل سے آؤں گا، ٹرمپ سے نہیں۔ اور عمران خان کی بہن علیمہ خاتون نے بہت اچھی بات کی، انہوں نے کہا ٹرمپ پاکستان کا، ٹرمپ کا کیا لینا دینا، وہ ہمارا باپ لگتا ہے جو حکم دے گا تو عمران خان چھوڑے جائیں گے۔ تو یہ فضول باتیں ہیں، میں یہ بات تو کر ہی نہیں رہی، میں تو بات یہ کر رہی ہوں وہ صرف سپورٹ کر سکتا ہے۔ سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں بھی عمران خان اچھا بندہ ہے تو وہ اپنے ملک میں بیٹھ کر کہے گا نا، یہ تو ان کے ننگا ہو جانے والی بات ہے کہ اگر اس کے کہنے پر چھوڑ دیتے ہیں تو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کے غلام ہے تو وہ تو پھر کلیئر ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ نہ کرے اتنا برا وقت آئے۔ میں یہ بات نہیں کر رہی، نہ ہی میں اس بات کو سیاسی اینگل سے دیکھ رہی ہوں۔ میں تو آپ سے بات یہ کر رہی ہوں کہ دیکھیں ان کو ایک انسان کا کتنا خوف ہے کہ کل کو جب ٹرمپ سے ملاقات ہوگی اور اس کی نظر سے کوئی ویڈیو گزرا اور اس نے کہا کہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا مریم بی بی صاحبہ آپ نے میرے بارے میں ایسا کہا تھا، تو ہم اس کو کیسے فیس کریں؟ یہی ڈر ہے نا۔ اور کیا ٹرمپ نے کیا ان کی روٹی بند کر دینی ہے؟ میکسیمم وہ کمپلین ہی کرے گا نا کہ بھئی آپ لوگوں نے میرے بارے میں ایسا کہا تھا، حالانکہ وہ کرے گا نہیں، صدر وغیرہ ایسی باتیں نہیں کرتے، یہ بڑے اختلافات تو یہ تو چلتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ انسان کا اتنا ڈر ہے اور اللہ کا کوئی ڈر نہیں، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ ہم سے پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اس کا کوئی خوف نہیں۔ استغفر، یہ ہے، اور یہ منافقت کی بہت بڑی علامت ہے کہ لوگوں کا خوف اور اللہ کا خوف نہ ہو۔ یہ میں کہنا چاہ رہی تھی، باقی نہیں، وہ حالات اس نہج پر آ رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ فضل کریں گے، عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، لیکن اس میں ٹرمپ کا کوئی رول نہیں ہے۔ ہاں، حکومت اللہ دیتا ہے، حکومت اللہ لیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے قید میں ڈالتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے قید سے نکالتا ہے، یہ اس کے سلسلے۔ میں اس اعتبار سے بات ہی نہیں کر رہی، میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارا قومی کردار ہے نا، ہم لوگوں سے گھبراتے ہیں۔ اللہ منافقوں کی یہ علامت بیان کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، منافق مجھ سے بھی زیادہ تم سے ڈرتے ہیں، اللہ ایمان والوں کو کہتے ہیں۔
کہ یہ مجھ سے زیادہ تم سے ڈرتے ہیں، انہیں اللہ کا خوف نہیں، انہیں تمہارا خوف ہے، طاقتور کا خوف۔ مسلمان اس وقت طاقتور تھے۔ تو بہت مجھے اس بات سے عبرت ہوئی کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ جب ٹرمپ کا سامنا ہوگا تو ہم اس کو اپنی اس بے وقوفانہ بات کا کیا جواب دیں گے۔ حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، سیاست میں تو چلتا ہے، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے پھر ایک ہی ڈیسک پر بیٹھ کر کام کرتے۔ دس از واٹ دا پالیٹکس از آل اباؤٹ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ نامزد کر رہے تھے ابو بکر، تو سینئر صحابہ خلاف نہیں تھے، خلاف تھے نا، مگر انہوں نے ان کو نامزد کیا اور سارے مسلمانوں نے ان کی بیعت کی، تو پھر ان سینئر صحابہ نے ساتھ کام کیا نا۔ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، ختم ہو گئی بات۔ یہ کوئی جانی اختلاف تھوڑی، سلیکشن میں رائے میں اختلاف تو کسی کا بھی ہو سکتا، یہ وہ باتیں نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایک سیاسی امیدوار کو آپ نے کہا اس میں یہ خرابی ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، مگر ان کو ڈر کی نہیں۔ اور اللہ سے اگر ہم اتنے ڈرتے ہوں جتنا ہم امریکی صدر سے ڈرتے ہیں، تو ہم تو ولی ہو جائیں اللہ کے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بے خوفی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں 254 میں اللہ فرماتے ہیں وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو آخرت کے انکاری ہیں نا وہ ظالم ہے۔ اور میں وہی ان کو کہتی، میں نے کہا اس کی کرورلی یہ ہے کہ وَالظَّالِمُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جتنے ظالم ہیں نا دنیا میں وہ آخرت کے انکاری ہیں۔ جو آخرت کو مانتا ہے نا وہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ تو ہوگا کہ چلو اپنے ذاتی عمل میں اس کی کوئی کمی ہو، کوئی سست ہو، کوئی بہت عبادت گزار نہ ہو، لیکن وہ ظلم نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے اللہ کو جواب دے، ظلم نہیں کرے گا۔ جو ظلم کرتا ہے وہ آخرت کو نہیں مانتا۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہماری خرابی کا سبب ہی یہی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ظاہر ہو یا پوشیدہ میں سب جانتا ہوں۔ اعداد و شمار تو اصل میں اللہ کے پاس ہے، ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہے حساب کیسا ہونے والا ہے، خاص طور پر بگ گنز کا۔ بھائی میں یہ نہیں کہتی کہ یعنی ہمارا حساب نہیں ہونا، سب کا ہونا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، لیکن ایک قدرتی بات ہے، میری کیا پہنچ ہے، میرا گھر تو یہیں تک حساب ہونا ہے۔ یا آپ 4 لوگ پڑھنے آتے ہیں آپ تک، آپ جو پاکستان کا حاکم بنا اس نے تو 22 سے 24 کروڑ لوگوں کا جواب دینا نا۔ جتنا بڑا اختیار لے رہے ہیں اتنا زیادہ جواب دہی بڑھا رہے ہیں۔ تو ان 22-24 کروڑ لوگوں کو جو تکلیف آئی تو کیوں آئی، کس نے جواب دینا؟ انہوں نے ہی دینا۔ اب آپ دیکھیے، یہ فرق ہے، یہ نظریوں کا فرق ہے، یہ سوچ کا فرق ہے۔ جب وہ حاکم تھے نا، کون بھلا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حجاز میں قحط پڑ گیا، نہر کھدوائی حضرت عمر نے مصر سے حجاز تک تاکہ غلہ وغیرہ آ سکے۔ بڑی ریاست ہو گئی تھی اسلام، اور اسٹیٹ سے غلہ آ رہا تھا، صرف حجاز میں قحط کافی سال رہا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گندم کی روٹی چھوڑ دی، جو کی روٹی کھاتے تھے وہ بھی چھانے بغیر، بھوسی سمیت۔ ایک دن کھانا کھا رہے تھے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آ گئے کسی کام سے، تو انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے امیر المومنین آپ گندم کی چھنی روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے قحط ہے نا حجاز میں، تو کیا سارے لوگوں کو گندم کی روٹی میسر آ رہی ہوگی؟ ان کا نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر جب سب کو نہیں آ رہی تو میرا کیا حق ہے، جب میں اپنی پوری عوام کو گندم کی روٹی نہیں پرووائڈ کر پا رہا تو میرا کیا حق ہے کہ میں وہ کھاؤں جو عامت المسلمین کو میسر نہیں ہو رہا۔ یہ ہے احساس ذمہ داری۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ یہ اب جب اسموک شروع ہوا ہے، ایک ایک کر کے سارے جو سرکاری آفیسرز ہیں نا سب چلے گئے۔ ہماری یہ مورخ زیب صاحبہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ ہاں ہاں، انہوں نے وہاں سے میسج کیا ہے، ای میل کیا ہے، اس ای میل پہ بڑا مذاق بھی بن رہا ہے کہ جی پنجاب میں جو ہے بچوں کے لیے یہ کیا جائے وہ کیا جائے،
اور بچوں کی صحت یقینی بنائی جائے. خود آپ سوئٹزرلینڈ بیٹھ کر پنجاب کی فکر کر رہی ہیں. یہ فرق رات کو کتنی زیادہ ہوئی تھی. رات کو تو میری بھی بڑی پانکھ خراب ہوئی. میرا کوئی تو پتہ نہیں رات کو چرچ وہ ہو رہی تھی. میں تو شام کو 4 بجے نا شروع ہو گئی. اسموک کا مسئلہ کوئی دنیا میں پہلی بار نہیں آیا، یہ پہلے بھی کئی ملکوں میں رہا ہے. ایک ٹائم میں برطانیہ میں بہت زیادہ رہا ہے، بہت زیادہ رہا ہے. آپ کی سوچ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جب وہاں انقلاب جو آیا صنعتی، وہ آیا کوئلے کی بنا پر، تو وہاں ہر چیز کوئلے سے چلتی تھی، سارے انجن ملے سب کوئلے سے. تو پھر کوئلہ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کی پھر راکھ اڑتی ہے نا ہوا میں، تو وہ پھر کیا ہو، ہر طرف کالا کالی سیاہ فضا ہوتی تھی، منہ کالے ہاتھ کالے، سانس لینا مشکل. پھر خیر انہوں نے اس پہ کافی اقدامات کی ہے. ہمارے پاس تو گیس ہے، ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، نہ ان کے پاس تیل ہے. ان کی تو ساری ترقی ہوئی کوئلے پر. خیر پھر انہوں نے اس پہ بہت سارے اقدامات کیے، بہت سال لگے اس مسئلے کو ہینڈل کرنے میں. کیا لیکن انہوں نے جو ہو سکتا تھا کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی پہلے نہیں ہے جن پر سموگ آ گئی ہے، لیکن سموگ آ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی رک جائے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سموگ سے نپٹے. پہلے یہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کو ایک ایشو بنا کر سیاست نہ کرے. دیکھیں اس کا حل کیا ہے. اس کا حل ایک تو یہ ہے کہ درخت لگائے جائے. درخت مل ہی نہیں رہے. میں یہاں تک کہ میں نے ایک بچہ جو سینٹرل سیکریٹریٹ میں جاب پر ہے، اس کو کہا کہ ہمیں پودے لے دو. اس نے کہا کہ جی پودے صرف آرمی اور پولیس کو ایشو ہو رہے ہیں، عوام کو پودے نہیں مل رہے. پودے ہی نہیں مل رہے، لگائیں کہاں سے؟ پرائیویٹ نرسری تو ایک ایک پودا 300-400 کا دے رہی ہے، وہ ہماری پہنچ نہیں ہے. ابھی بھی میں آج بھی کسی سے بات کر کے بیٹھی ہوں، وہ ان کے ایک عزیز فورسٹ ڈپارٹمنٹ میں ہیں، تو میں نے کہا انہی کو ہمیں پودے دے دیں کہ یہ والا سیزن تو نکل گیا، اگست ستمبر والا، فروری والا آنا ہے نا، فروری مارچ میں. اب تو نہیں پلانٹیشن ہونی، پر میں نے کہا کوئی انتظام ہو جائے تو فروری مارچ میں ہم پودے لگا لیں. تو پہلی بات تو یہ کہ پودے لگائے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو مختلف فیکٹریز وغیرہ ہیں ان پر سختی کی جائے کہ وہ اسٹینڈرڈ کا جو ہے ایندھن استعمال کریں. پر سختی کون کرے؟ سب تو ان سے پیسے کھاتے ہیں. سب اسٹینڈرڈ جو فیول یوز ہوتا ہے اس پر پابندی لگائی جائے. کوشش کی جائے کہ فیکٹریوں کو تھوڑا باہر نکالا جائے، جن کو موو کرنا پاسبل ہے موو کیا جائے. گاڑیوں پر سختی کی جائے، پبلک ٹرانسپورٹ بڑھائی جائے، تاکہ ہر کوئی، آپ دیکھیں نا میرا ہی گھر سے جب میرے بچے نکلتے ہیں، میرے گھر سے ڈیلی 3 گاڑیاں نکلتی ہیں نا. دونوں بیٹے اور میرے میاں سب اپنی اپنی ٹرانسپورٹ لے کر جاتے ہیں، چاہے وہ بائک ہو تو چاہے وہ کار ہو. ہے تو ایک گاڑی، فیول اس کا استعمال ہوتا ہے اور وہ دھواں دیتی ہے، تو اس کے ساتھ اسموگ ہی بننا ہے نا. تو یہ جو گاڑی ہے پرسنل، یہ ختم ہو جائے گی جب لوگوں کو اچھی ٹرانسپورٹ ملے گی اور سستی ملے گی. پبلک ٹرانسپورٹ تو سستی ہوگی، کوئی بھی گاڑی نہیں نکالے گا. کیوں نکالے گا؟ گاڑیوں کا برڈن کم کیا جائے. اور جو گاڑیاں چل رہی ہیں ان کے یعنی کہ پراپر جانچ کی جائے کہ یعنی اس کے انجن وغیرہ صحیح ہوں اور وہ کالا دھواں نہ چھوڑے وغیرہ وغیرہ. یہ پابندیاں جو ہونی چاہیے یہ لگیں. تو یہ ساری چیزیں کریں گے تو فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ. لیکن کرنا کچھ ہے نہیں، بس چھٹیاں دے کے 2 مہینے کا بعد ہو، یہ کوئی حل نہیں ہے. بہت نقصان. ہمارے بچوں کے پاس ہے ہی کیا تعلیم کے سوا؟ وہ بھی ان سے لے لو. استغفر اللہ. بچے بیٹھتے نہیں ہیں. بچے ویسے ہی پھر رہے ہیں جیسے ان کو چھٹیاں ہوتی ہیں، گھروں میں بیٹھے اسموک وغیرہ. بچوں نے کیسے بیٹھنا؟ بچے کبھی بیٹھ سکے ہیں؟ میں وہی کہتی ہوں جتنی اسموک انہوں نے گھر میں انہیل کرنی ہے اتنی ہی اسموک اسکول میں انہیل کرنی ہے. کیونکہ کلاس میں ہی ہونا نا، کرتے جاؤ کہ وہ باہر تو نہیں نا نکلتے. نہ نکلنے دیں. تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ چلو ریسیس ٹائم وغیرہ بریک ٹائم وہ بند کر دیں، بند کر دیں، کمروں میں بیٹھے رہیں بچے، ماسک پہن کر آئیں، بالکل ختم کریں. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کوئی سیریس لوگ ہیں ہی نہیں. میں تو حیران ہوتی ہوں کہ ایڈوائزرز کون ہیں. یعنی کہ جیسے میں اس وقت بھی بہت حیران ہوئی تھی واقعی جب انہوں نے فائر وال کا شروع کیا اور نیٹ کو کنٹرول کیا، تو میں بڑی حیران ہوئی کہ ان کے ایڈوائزرز کون ہیں. پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ انکم ریونیو جنریٹ جو ہو رہا ہے وہ آن لائن کام سے ہو رہا ہے. ان کو بھی تو اسی سے ٹیکس پے ہو رہا ہے. تو یہ اگر تم تنگ کرو گے اور یہ بھی بچوں کے ہاتھ سے جائے گا تو تم لوگوں کو بھی ریونیو کہاں سے آئے گا؟ پتا نہیں ان کے ایڈوائزرز کون ہیں.
کہاں بیٹھ کر وہ ایڈوائز کرتے ہیں ان کو، اللہ ہی بہتر جانتا. آج آ کے اسکولوں پہ ہی ہوتی ہے، ذرا کچھ ہوا اسکول بند کر کھیل دیتا تماشا نا، کھیل تماشا، واقعی کھیل تماشا ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو سیریس لیتے ہی نہیں ہے، ایجوکیشن کوئی سیریس نہیں لیتے. اصل میں خود پڑھے لکھے، مذاق نہیں کر رہی میں، طنز نہیں کر رہی، سنجیدہ کہہ رہی ہوں. خود پڑھے لکھے ہوں تو پھر یہ لوگ تو آئے ہیں بدماش گنڈے، پیسوں کے اور طاقت کے بلبوتے پر اور کرپشن کے بلبوتے پر آ گئے. انہوں نے خود پڑھا ہو تو ان کو پتا ہو تعلیم ہوتی کیا ہے، تعلیم کی اہمیت کیا ہوتی ہے. میں مذاق نہیں کر رہی ہوں. آپ دیکھیں جو خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، تھوڑے بھی ماں باپ، جس نے میٹرک بھی کیا ہو، اپنے بچے کو کہتا ہے اچھا میں ماسٹر تو کرا دوں، بی اے تو کرا دوں. جو خود چٹا ان پڑھ ہوگا نا، وہ جانے والے کا بھی رستہ روکے گا، تو پڑھ کے کی کر لینا. یہ سوچ کا فرق ہے. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تعلیم ہوتی کیا ہے، ان کو نہیں پتا. ان سے فوڈ اسٹریٹوں کی افتتاح کراؤ بس. مجھے کل اتنی تکلیف ہوئی، میں نارملی چیزوں پر دل برداشتہ نہیں ہوا کرتی پر کل مجھے بڑا دل کو وہ رنج میرے پہنچا. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ فن لینڈ چلی گئی ہیں، ان کو اسکالرشپ ملا ماشاء اللہ. تو انہوں نے مجھے کل اپنی یونیورسٹی دکھائی. کل وہ مجھے اپنی یونیورسٹی دکھا رہی تھی. ماشاء اللہ اتنی بڑی یونیورسٹی، پورا شہر کا شہر ہی تھا، اور بہت اچھی ماشاء اللہ. تو اسی کو دیکھ کر مجھے رنج ہو رہا تھا کہ ہمارے یہاں حال دیکھیں. تو جو علم کی قدر نہیں کرتے وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہم کر رہے ہیں کہ علم کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، حکمرانوں میں احساس ہی نہیں ہے، اور انہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، جس کی وجہ سے حالات اس خرابی تک آئے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ان قریب ہم آپ کو آسانی دیں گے، آسان راستے کی. کیوں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، بہت مشقت ہے، لیکن ان قریب آسانی آ جائے گی. تو پھر آئی نا ہجرت کے بعد چیزیں بہتر ہوگی. تو کام کریں گے تو اللہ آسانی ضرور دیں گے، لیکن کام کریں گے تو، کام نہیں کریں گے تو آسانی نہیں آئے گی. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، نصیحت کرتے رہیے، ہو سکتا ہے نصیحت کرنا فائدہ دے جائے کسی کو. سمجھاتے رہیں لوگوں کو، اس سے بد دل نہ ہو. جس نے بدلنا ہے وہ بدلے گا، اور چینج آئے گا، کیوں نہیں ہے، ضرور آئے گا. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب وہ نصیحت پکڑے گا جو اللہ کی خشیت رکھتا ہوگا. تو نصیحت کون پکڑے گا؟ جس میں اللہ کی خشیت ہوگی. جس میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ نصیحت قبول کرے، تھوڑی مشکل بات. تو اصل بات پھر آ کر تقوی پر ختم ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہونا. اسی لیے اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہر شک و شبے سے بالاتر ہے، اور شک و شبے کا خاتمہ بھی کر دیتی ہے، پر ہدایت ہے یہ متقین کی. تو تقوی. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس نصیحت سے اجتناب کرے گا بدبخت. شقی بدبخت کو کہتے ہیں، اشقا اس کا مبالغہ ہے، جیسے اعلیٰ علی کا مبالغہ ہے. سب سے زیادہ بدبخت، سب سے زیادہ بدقسمت کون ہے جی؟ جو ہدایت سے پہلو تہی کرتا ہے. اجتناب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنب کہتے ہیں سائڈ کو، آپ کی باڈی کی ایک سائڈ کو. تو اجتناب کا مطلب ہوتا ہے کہ مڑ جانا، توجہ نہ دینا. اگر ہم کسی چیز کو اگنور کرنا چاہیں تو کیا طریقہ ہے؟ ہم اس کی طرف سے منہ پھیر لیں. تو اجتناب یہی ہے کہ ہدایت سامنے ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے، مان نہیں رہے بس. تو اللہ کہتے ہیں ہدایت سے، قرآن سے اجتناب وہی برتے گا جو بڑا بدبخت ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. الذی، یہی ہے وہ، یصلی النار الکبریٰ، جو جلے گا بڑی آگ میں. کون؟ جو قرآن سے منہ موڑے گا. وہ بدبخت ہے. کیوں بدبخت ہے؟ کیونکہ وہ جہنم میں ڈالا جائے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ تو اس میں مرے گا نہ زندہ رہے گا. یعنی جہنم کی آگ میں موت تو نہیں آنی،
اور جہنم میں جینا بھی کوئی جینا ہے؟ تو نہ وہ زندگی ہے نہ موت ہے. ہم دنیا میں ڈائلاگ بولتے ہیں نا بعض اوقات جذباتی قسم کا، فلموں میں ویسے زیادہ تر یا ناولز وغیرہ میں ہوتا ہے کہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا تو کہ نہ تم مرو گے اور نہ جیو گے. یہ حشر دنیا میں نہیں ہو سکتا، یہ صرف جہنم میں ہوگا. موت وہاں آنی نہیں اور زندگی وہاں کی جینے کے لائق نہیں. استغفر اللہم لا تجعلنا منہم. آمین. قد افلح من تزکا، بے شک جو اپنے تزکیہ نفس پر توجہ دے گا وہ تو فلاح پا گیا. تزکا کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا. کس کو پاک کرنا؟ اپنے نفس کو. قرآن پڑھانا کس لیے ہے؟ اپنی اصلاح کے لیے. مجھے کیا کرنا ہے یہ سوال ہے. تو لہٰذا جس نے قرآن کو قبول کیا اور اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بدلا، اپنی اصلاح کی، وہ تو کامیاب، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ہاں کامیابی کے لیول الگ الگ ہو سکتے ہیں. کوئی بڑے لیول پر، اب دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہی دیکھیں، 5,000 صحابہ کے نام ہمیں ملتے ہیں، لیکن بڑے بڑے کام کرنے والے صحابہ 100 150 ہی تھے. لیول سے الگ ہے، لیکن ہے تو سب رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے اللہ راضی ہو گیا. کیسے؟ درجوں کا فرق ہے مگر کامیابی سب کو مل گئی. جیسے جب رزلٹ آتا ہے تو پاس ہونے والوں میں پوزیشن ہولڈر تو 5 6 ہوتے ہیں، باقی سارے عام پاسرز ہوتے ہیں، پاس آؤٹ کرنے والے ہوتے ہیں، مگر پاس ہو گئے، فیل تو نہیں ہوئے. یہی بات. تو جس نے قرآن کو اپنایا، قرآن کی ہدایت کے مطابق اپنے تزکیے کی کوشش کی، اب تزکیہ ہر کوئی اپنی اپنی ہمت کے مطابق کرے. تو جس جس نے تزکیے کی کوشش کی، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کی، وہ کامیاب ہو جائے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور اس نے نماز ادا کی. قرآن پڑھنے میں کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا اور نماز ادا کرنا. اب یہاں پر ساری رات محفل نعت ہوتی ہے اور صبح نماز فجر کوئی نہیں پڑھتا. پیر صاحب کے ہاتھ پیر جتنے چاہے چموا لو اور نماز کا پتہ کوئی نہیں. تو یہ تو پھر دکھاوے ہیں، یہ مختلف طرح کے روگ ہیں. اگر نماز نہیں پڑھتے تو کوئی فائدہ نہیں. ایک مومن کی پہچان ہی نماز ہے، تو نماز ادا کرنی چاہیے. عربوں کو جو آج بھی فوقیت ہم پر حاصل ہے نا جن جن چیزوں میں، ایک تو توحید انہوں نے سنبھال لی ہوئی ہے. لہٰذا پربوں میں چلے جائیں، توحید سیٹ ہے ان کی، توحید توکل سیٹ ہے ان کی. دوسری بات یہ ہے نماز قائم ہے ان کی، نماز نہیں چھوڑتے. لہٰذا کچھ سال پہلے ایک شہزادہ سعودی، خالد نام تھا ان کا، وہ خلا میں گئے، وہ جاتے نا واک کرنے خلا میں، اس کے لیے گئے. تو وہ انہوں نے خلا میں بھی نماز پڑھی. خلا میں تو ٹائم ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایسٹیمیٹ کر کے گھڑی سے تو انہوں نے وہاں اثر اور مغرب پڑھی. بات ہے عادت ہے نا، عادت ہے. ہم تو خالی لاہور سے پنڈی جا رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں ہوں میں کی میں نماز پڑھا ہے نا، چلو قضائی سے قضا پڑھ لوں گا جا کے. عادت ہے بھائی، نماز ان کی ہڈوں میں پڑی ہوئی ہے. تیسری چیز جو انہوں نے پکڑی ہوئی ہے وہ ہے انصاف. انصاف بڑا سیٹ ہے ان کا، اسی لیے وہاں امن و امان ہے. اور ابھی کچھ عرصہ نہیں، کافی عرصہ بچے رہیں گے. جب اس میں بگاڑ آئے گا تب ان کو مار پڑے گی. وہ اپنے ٹائم پر جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. بل توسرون الحیات الدنیا، نہیں بلکہ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. سبھی کا یہی حال ہے جی، کسی ایک کی بات نہیں ہے. سب کو دنیا چاہیے نا، سب دنیا کے لیے تڑپ رہے ہیں، دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں اسکول ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں نا، اور گھنٹہ ڈیڑھ پہلے نماز کا وقت ہوتا ہے فجر کی تو ہم اپنے بچے نہیں اٹھا پاتے. اور ہم کہتے بھی ہیں کہ بچے نماز میں نہیں اٹھتے، مگر کبھی کسی سے سنا کہ بچہ کالج جانے کے لیے نہیں اٹھتا؟ وہ ہم اٹھا لیتے ہیں، جیسے چاہے اٹھائیں. چاہے بچہ رات کو 2 بجے سویا ہو، وہ کالج بھیجنے کے لیے ہم اٹھا لیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے جی وہ اٹھنے ہی نہیں، کوشش کرتے رہنے. کیونکہ ہمیں دنیا کی فکر ہے، آخرت کی نہیں. تو ایک خاتون کا سوال تھا امام باسط سے
بڑا پیارا جواب ہے ان کا، مجھے بڑا پسند ہے کہ ایک خاتون کہنے لگی کہ جی میں اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہوں، فجر کے لیے نہیں اٹھتا، تو مجھے بتائیں میں کیسے اٹھاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ خاتون اگر آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہو تو آپ بیٹے کو کیسے اٹھائیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہر حال میں اٹھاؤں گی، جو بھی ہو جیسے بھی ہو اٹھاؤں گی، آگ لگی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا تو آپ کو جہنم کی آگ نظر نہیں آتی بیٹے کے لیے؟ تو جس درد کے ساتھ آپ اس وقت اٹھائیں گی جب گھر میں آگ لگ جائے، تو جہنم کی آگ ذہن میں رکھ کر اسی درد کے ساتھ اٹھائے، اٹھ جائے گا بچہ۔ صحیح کہا تھا نا انہوں نے؟ ہمیں خود یقین نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو تو ہم سب سے پہلی فکر یہ کریں کہ ہمارا بچہ جہنم کی آگ میں نہ جلے۔ ہماری دوڑ کے ہوتی ہے ساڈے میں مر جاؤں گا تو تیرا خرچہ کون چکے گا، کتوں کمائیں گا، کتوں کھائیں گا، تو ہم ہر حال میں پڑھا لیتے ہیں نا ان کو، نوکریاں لگوا لیتے ہیں نا نالائق بچوں کے لیے۔ تو اگر ہمیں یہ فکر ہو نا کہ جہنم میں جانا ہے، سچ مچ فکر ہو، تو ہم کہیں پتر نہیں، جیسے بھی ہے اٹھو نماز پڑھو۔ تو ہمیں خود حق الیقین کی ضرورت ہے بھائی، اللہ ہمیں عطا کرتے۔ آمین۔ انا ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی بات پہلے صحیفوں میں یعنی کتابوں میں کہی گئی، ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کوئی نئی بات نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، دو گروہوں سے براہ راست بات اس وقت ہونی تھی نا، ایک طرف عرب تھے دوسری طرف یہود۔ تو عربوں کو ابراہیم علیہ السلام کی کتاب پہنچی تھی اور یہود کو توریت۔ تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم کی کتاب بھی تو یہی بتاتی تھی اور توریت بھی یہی بتاتی ہے، تو تم کہاں جا رہے ہو بھول کر سب کچھ، کون سا رستہ نکال؟ تو مسئلہ جو تب تھا وہی اب ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ کوئی سوال یا کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں؟ چلیے پھر آج کی ختم کرتے ہیں کلاس، کل غاشیہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔